پر قطر کر میرے صیاد نے چھوڑا مجھے، پر قطر کر میرے صیاد نے چھوڑا مجھے، نام اس قید کا رکھا ہے رہا ہو جانا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے کہ کیا پاکستان میں حقیقی جمہوریت ایک خواب ہے؟ پاکستان جس کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے زرعی اور روشن اصولوں پر قائم ہوا۔ اس کے قیام میں خاک و خون کی المناک داستانیں رقم ہوئی، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ جمہوری انداز میں چلائی گئی سیاسی تحریکوں کے طفیل آزاد ہونے والا یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان تو کہلایا، لیکن اس کے مقدر میں بار بار فوجی راج لکھ دیا گیا، خوف کی فضا مسلط ہوتی رہی، جمہوری روح فنا ہوتی رہی اور مافیا راج جڑ پکڑتا رہا۔ اے کاش کہ ہمارے سیاستدانوں کو کوئی یہ بتائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح بے ریا، نڈر اور مخلص لیڈر بننے کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، کیونکہ جمہوریت تو امن و آشتی کا وہ کھیل ہے جہاں رضا و رغبت کی منڈی لگتی ہے، جہاں صدق و صفا کے سودے لگتے ہیں۔ بس پاکستان میں حقیقی جمہوریت ایک خواب ہے۔ ساتھیوں، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جب بھی زبانوں پہ پہرے لگے بازو سنا تولتے ہیں، جب ہر زنجیر ہوتا ہے شمشیر ہوتا ہے، عامر کی بگڑی تقریر ہوتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ بول اٹھتے ہیں، ہاتھ بول اٹھتے ہیں راہ کا نشان۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ناداری، دفتر، بھوک، افلاس اور غم چومک پتھراؤ کر رہے ہیں اور ہمارا ساغرے دل ٹکڑے ٹکڑے۔ بس پاکستان میں حقیقی جمہوریت ایک خواب ہے۔ زبان سے تو سبھی حکمران کہتے ہیں کہ وہ سلطان جمہور کے شیدائی ہیں، لیکن ان کے دل اقتدار میں اٹکے ہوئے ہیں۔ ان کھلاڑیوں کے ترکش میں ہیبت، لالچ، طمع اور دھاندلی کے تیر موجود ہیں۔ ساتھیوں، ہمیں ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے جو جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہیں۔ صداقت کی راہیں اگرچہ کڑی ہوں، ہر ایک گام پر مصلحت کے تقاضے، سبھی رستوں پر ستم موسموں کی بے جہد ساعتوں کی صلیبیں گڑی ہوں، مگر وہ جو چتون پہ جہد و تمرد کے تمغے سجائے، ہر ایوار عامر میں تنہا لڑے، جو صفے قاتلہ کے بامقابل اکیلا کھڑا ہو جائے، جو نہ ریاکار، بدعہد، کم نسب حکمرانوں کی طرف دستے رفاقت بڑھائے، نہ پیمان باندھے، نہ حرف وفا مصلحت تیز ساعتوں کے چرنوں میں رکھ دے، نہ حرف و توحید کے پھول والے۔ ہمیں تو ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے جو آزادی اظہار کے قائل، جاگیرداری، ظلم اور بے انصافی کو جڑ سے ختم کر دیں، جو زرعی زمینوں کو کی خرید و فروخت کو ممنوع کر دیں اور زمین کا واحد خریدار صرف سرکار بن جائے۔ وہ اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن پر پابندیاں نہ لگائے اور یہ جان لے کہ یہ عوام کی آنکھ، زبان، کان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے گورنر جنرل بنائے، ناکام۔ ہم نے صدارتی نظام رائج کیا، ناکام۔ ہم نے انڈسٹریلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن کے ذریعے ملک کا مقدر بدلنے کی کوشش کی، ناکام۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہی انتشار، وہی خوشامد، وہی بے آئینیت اور وہی اقتدار کے لیے کھینچا تانی۔ پاکستان میں حقیقی جمہوریت ایک خواب ہے۔ ہمارے حکمران بھی فرانس کی اس ملکہ جیسے ہو گئے ہیں کہ بقول جس کے اگر عوام کو روٹی میسر نہیں تو کیا ہوا، وہ کیک کھا لیا۔ تو جہاں
جہاں میں سید احمد فیض کے ایک شعر میں ترمیم کرنے کی گستاخی کروں گا۔ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ پیٹ بھر کے۔ آخر میں یہی امید کروں گا، کوئی آئے گا بادل کی شکل بتاتی ہے، کہتی ہے پرندے کی بولی کوئی آئے گا، کوئی آئے گا اور سب کچھ بدل کے رکھ دے گا، یہ خلقت بھی یہ سورج بھی کوئی آئے گا، کوئی آئے گا اور غربت اطلس پہنے گی، کرنے بیچارگی کی کرنیں اوڑھے گی، کوئی آئے گا، کوئی رخصت ہوگا گہری شام کی بارش میں، پھر صبح سے جھانکے گی تتلی کوئی آئے گا، میرے کیکر لد گئے سونے جیسے پھولوں سے، میرے سپنوں میں سرسوں پھولی ہے کوئی آئے گا۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت ایک خواب نہیں بلکہ خواب کی تعبیر بن جائے۔ شکریہ۔